عمل کر لیں، صرف ایک بات پر عمل کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور مولانا کی طرف میں لچھے دار آپ کو یہ نہیں دیتا کہ نماز پڑھو پابندی سے، زکوٰۃ دو پابندی سے، حج کرو پابندی سے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا حقوق ہیں، لیکن ایک اہم حقوق جو آج ہم کھلے عام ضائع کر رہے ہیں، اگر آپ اس ایک بات پر عمل کر لیں گے نا تو پوری زندگی آپ کی سنور جائے گی، اور وہ ایک بات ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا معاشرے میں، وہ سب سے زیادہ مسلمان بولتا ہے، اور یہ ٹوپی والے بولتے ہیں، ٹوپی والے سب سے زیادہ جھوٹ، اور یہ لمبے کپڑے پہننے والے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور سب سے زیادہ نمازی جھوٹ بولتے ہیں۔ چاہے آپ کو آج میری بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن سب سے زیادہ اگر جھوٹ کوئی بولتا ہے جس کے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل گیا ہے تو وہ نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے پانچوں وقت، لیکن باہر جا کر سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتا ہے۔ باہر جا کر سب سے زیادہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا فساد یہی بنتا ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کے سامنے تمام بیماری نیچے ہے۔ اس لیے انسان کو اگر یہ جھوٹ پر بولنا کنٹرول کر لے، اس کی زندگی سب سے زیادہ نارمل ہو جائے گی، اور وہ سب سے زیادہ نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ میں کیوں کہتا ہوں، اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کو جھوٹ بول کر چلا دیا، فلاں انسان کو جھوٹ بول کر منا لیا۔ یہ جھوٹ کب تک آپ دوسروں کو بتا کر اپنی طرف کرتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن اس جھوٹ کا راز کھلے گا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں، یہ جھوٹ کا راز کھلے گا اور آپ دوسروں کے سامنے بے عزتی ہوں گے۔ اور قرآن کے اندر جتنی لعنتیں جھوٹ بولنے والوں پر دی ہے، حدیث کے اندر جتنی لعنتیں جھوٹ بولنے والوں پر ہیں، اس سے زیادہ لعنت کسی اور پر اللہ نے نہیں دی ہے۔ نماز چھوڑنے پر اللہ نے لعنت نہیں دی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ نے لعنت نہیں دی ہے، وارننگ تو دی ہے، لعنت نہیں دی ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے بڑی لعنت دی ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی بات تم بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے کیا ہی نہ کرو، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اگر تم کوئی بات بولتے ہو، جھوٹ ہو یا سچ، اس بات کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور وہ رجسٹر مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کے سامنے کھولا جائے گا کہ آپ نے دنیا کے اندر کیا کیا باتیں کی تھی۔ دوسری چیز، اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم جھوٹ بول لیں، جھوٹ بولنے سے کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا بول رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بول لیں، سامنے والوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اور حدیث کے اندر ہے کرامن کاتبین، یہ فرشتے موجود ہیں، یہ نوٹ کر رہا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے کہ بڑے سے بڑے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ جھگڑا اور فساد کا ذریعہ یہ جھوٹ ہی بنتا ہے، دو خاندان میں آپس کا لڑائی یہ جھوٹ ہی بناتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے اعتبار سے حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، اس کی منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، بدبو جیسے بدبو بولتے ہیں، تو اس سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتا ہے اس جھوٹے آدمی سے۔ تو بتائیے ہمارے پاس فرشتے ہی نہیں آتا اور ہمارے گھروں میں رات دن جھوٹ بولی جاوے تو کیا ہمارے گھروں میں برکت ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں رحمت نازل ہو سکتا ہے؟ کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندہ کہتا ہے کہ میں بڑے پریشان ہوں، میرے حال بڑے پریشان ہیں۔ بڑے بڑے پیسے والوں کو میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مولانا دعا کرنا، بڑے پریشان ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا بھی کام نہیں کرے گی۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی دعا بھی تو قبول نہیں ہوتی میری یار۔ اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور جھوٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امیدیں رکھی ہے ہمارے امتی سے، آپ کی امتی سے، اپنی امتی سے کتنی امیدیں لگا رکھی ہے کہ بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا بندہ بزدل ہو سکتا ہے، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کیا بندہ بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، لیکن کہا کہ میرا بندہ اور میری امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج سب سے زیادہ جو بولی جاتی ہے
وہ جھوٹ بولی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سب سے پتہ ہے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کون سی قوم ہے؟ سب سے جھوٹ بولنے والا قوم بھی مسلمان قوم ہے، جس نے ہر بات پر، ہر دھندے میں، ہر لحاظ سے اعتبار سے ان کا جھوٹ پہ ہی کاروبار چلتا ہے، جھوٹ سے ہی ان کا کاروبار ٹکا ہوا ہے۔ لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ سچائی کے اندر اللہ کا کتنا بڑا فریضہ انجام ہوتا ہے، سچ بولنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد ہے، اسے ہم بھلا چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے اندر منافق کی خصلت ہے۔ منافق کی علامت ہے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، اور منافق کی سزا میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی سب سے نیچے تہہ میں رہے گا۔ تو کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ صرف ہمارا گمان ہے اور آپ کا گمان ہے۔ اس لیے اگر جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولنے سے آپ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے، اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ دوسری بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے نا میرے بھائیوں، وہ معاشرے کے اندر ہے دھوکہ بازی۔ دھوکہ بازی، ہم دھوکہ خوب دیتے ہیں لوگوں کو۔ ہم سوچتے ہیں اپنے فراڈ میں، اپنے جالوں کے اندر ہم دوسروں کو کر لیے کاروبار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دینا بھی منافق کی علامت ہے۔ منافق کی علامت یہ دھوکہ دینا۔ اس لیے اگر ہم معاشرے کے اندر دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے کر بڑا کمال کر لیا، میرے نبی نے کتنی دل کی گہرائی سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ من غش فلیس منی، کہ جو شخص دھوکہ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت ہی سے نہیں ہو سکتا، میری امت میں نہیں ہو سکتا جو دھوکہ دے۔ اس لیے آج ہم دھوکہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں۔ ارے جس نے امت ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے کہا کہ ہماری امتی اتنے ہوں گے، اور وہ سامنے والا انسان آپ کو امتی ہونے سے انکار کر رہا، تو آپ چاہے کتنا بھی کہیں کہ میں ان کی امتی ہوں، میں ان کی امتی ہوں، اور سامنے والا کہتا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں، تو کیا آپ اس کی امت میں داخل ہو جائیں گے؟ اور جب آپ اس کی امت میں رہے ہی نہیں تو آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی آخرت کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے؟ آپ دوسروں کے سامنے کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دو بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اگر چاہے